اسی سلسلے میں ایک سوال اور ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 مذاہب ہیں، ان 4 مذاہب میں اگر ان 4 کو ختم کر دیا جائے اور 4 کو ملا کر کے ایک کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں نے نیگیٹ میں دیا تھا. اس سوال کو میں مختصر طریقے پر اشارہ کروں گا، اور اس سوال کا جواب سے پہلے ایک بات سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں ایک تو حضور کی ذات تھی، اور ایک حضور کے شاگرد صحابہ کرام تھے. مدینہ شریف میں تو حضور کی ذات شریفہ موجود تھی، لیکن مدینہ سے باہر تو صحابہ ہی صحابہ تھے دوسرے شہروں میں. تو وہ دوسرے شہر ہیں، وہاں اگر کوئی نئی صورت پیش آتی تھی تو اس کا حکم کیسے مسلمانوں کو بتایا جائے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے ہو تو اسی بتاؤ، اور قرآن میں اگر واضح طور پر نہ ہو تو حدیث شریف میں سے بتاؤ، اور حدیث شریف میں نہ ہو تو پھر خاموش رہو. مدینہ خط لکھو اور مدینہ سے جواب آئے، حضور کے پاس سے جواب آئے تب جواب بتاؤ. نہیں، یہ شکل نہیں تھی. دیکھو، یہ سمجھنے کا مضمون ہے. ابھی حضور دنیا میں موجود ہیں، اس وقت یہ شکل نہیں تھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. یمن کا جو ایریا ہے اس کا گورنر بنا کر حضور نے بھیجا، تو حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے دور تک تشریف لے گئے. اس موقع پر حضور نے جو ان سے ہدایات دی تھی، یہ پوچھا تھا کہ بما تقضی، تم جاتے رہے گورنر ہو کر، وہاں تمہارے سامنے جو جھگڑے آئیں گے، جو معاملات آئیں گے، تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن کریم کے مطابق فیصلے کروں گا. حضور نے پوچھا کہ ان لم تجد فی، اگر قرآن کریم میں حکم نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ اقضی بسنت رسول اللہ، میں حضور کی آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا ان لم تجد فی، اگر میری سنت میں بھی تمہیں حکم نہ ملے تو انہوں نے کہا اجتہد رأیی ولا آلو، میں اجتہاد کروں گا اور اپنی رائے کو مسئلہ جاننے کے لیے تھکا دوں گا، اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا، اور غور و فکر کر کے قرآن و حدیث میں جو میرے پاس جو قرآن و حدیث ہے اس میں خوب غور و فکر کر کے اپنی پوری کوشش خرچ کر کے جو میرے اجتہاد میں بات آئے گی اس کے مطابق فیصلہ کروں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی لما یحب ویرضی، اللہ کے لیے ستائش ہے، تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ بات سجائی، اس بات کی توفیق دی جو اللہ کو پسند ہے اور جس سے اللہ راضی ہے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں موجود ہیں، اور جو صحابہ مدینہ سے باہر ہیں، دوسری جگہ دور ہیں، ان کے سامنے جو نئے مسائل پیش آئیں گے تو وہ قرآن و حدیث میں اجتہاد کر کے ان کے احکام بتائیں گے. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور سے پہلے جب بھی کوئی رسول دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے تو ہمیشہ مرد مبعوث کیے گئے ہیں، فرشتے کبھی مبعوث نہیں کیے گئے. اگر تم یہ حقیقت نہیں جانتے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ حقیقت نہیں جانتے تو جاؤ یہود و نصارہ سے پوچھو کہ جب بھی کوئی دنیا میں رسول آیا تو انسان ہی آئے یا کبھی کوئی فرشتہ بھی آیا؟ اہل کتاب یہود و نصارہ تمہیں بتائیں گے کبھی دنیا کے اندر کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا. بالبینات والزبر، بالبینات والزبر یہ عربی گرامر کے اعتبار سے 2 جگہ پر اس کا تعلق جڑ سکتا ہے، وما ارسلنا کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے اور لا تعلمون کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے، کہ ہم نے ہمیشہ مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اور اب تو مرد، یہ بھی مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، یہ میرے پاس رسول بن کر آئے تو یہ مجھے کیسے قائل کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ فرشتہ ہے تو فرشتہ تو چمتکار بتائے گا. چمتکار جانو گجراتی لفظ ہے، گجراتی لفظ ہے چمتکار، یعنی کرامت، ایسے حیرت انگیز واقعات کے جس سے آدمی جو ہے قائل ہو جائے. تو فرشتہ تو ایسے
اڑ کر کے آسمان پہ چلا گیا، نیچے آ گیا تو آدمی کو جک مار کے اس کی بات ماننی. ہمارے سامنے ایک فرشتہ ہے، اس نے میں اللہ کا رسول ہوں، ہم تو یہ نہیں مانتے، اس نے کہا نہیں مانتے، میں اڑ کر آسمان پہ چلا گیا. تھوڑی دیر میں پھر آ کے بیٹھ گئے تو فوراً ماننی پڑے گی، کیسے نہیں مانو گے اس کی بات. لیکن اب یہ کہ انسان رسول بن کر ہمارے پاس آ گیا اور وہ انسان کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، اب یہ میں کیسے مان لوں اس کی بات کہ رسول ہے، اور یہ کیسے مجھے منوا دے. اللہ نے فرمایا کہ ہم انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو بالبینات والزبور بھیجتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اس کے پاس واضح دلائل بھی ہوتے ہیں اور اس کے پاس آسمانی کتاب بھی ہوتی. وہ واضح دلائل، یہی جو واضح دلائل ہیں وہ عملی بھی ہوتے ہیں، علمی بھی ہوتے ہیں. وہ جو عملی واضح دلائل ہے وہ معجزات کہلاتے ہیں. جو عملی واضح دلائل ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں، اور علمی واضح دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل کہلاتے ہیں. اور زبور آسمانی کتابیں ہوتی ہیں. تو وہ انسان رسول بن کر آتا ہے تو لوگوں کو اپنا رسول ہونا اس طریقے سے منواتا ہے کہ وہ عملی واضح دلائل یعنی معجزے بھی پیش کرتا ہے، علمی واضح دلائل بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے. علمی واضح دلائل یعنی ایسی بات ان کے سامنے رکھ دے گا کہ اسے خواہی نہ خواہی ماننی. واضح دلیل کا مطلب یہ کوئی بہت بڑی منطقی فلسفیانہ دلیل نہیں، ذرا سی چٹکلا ذرا سی بات مگر ایسی اپیل کر جائے کہ سامنے والے کی اسے ماننی. ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے، ان کا نام ہے حضرت ابو کبیر حوزلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی خدمت میں آئے اسلام لانے سے پہلے، حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، مگر میری 3 شرطیں ہیں. یہ 3 شرطیں اگر آپ منظور کریں تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. دوسری شرط یہ ہے کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا. زنا تو میری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، بچپن سے زنا کرتا آیا ہوں، لہذا زنا نہیں چھوڑوں گا. اور تیسری شرط پتہ نہیں کیا پیش کی تھی وہ ذہن میں نہیں اس وقت. اب بتاؤ آج ہمارے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آئے اور یہ شرطیں پیش کرے تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گیٹ آؤٹ، بھاگ یہاں سے. زنا کرتا رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان کیسا تو؟ حضور نے یہ نہیں کہا. حضور نے کہا بیٹھو. حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری ماں بہن ہیں؟ تو ان کا ہاں یا رسول اللہ میری بہنیں بھی ہیں، ماں بھی. حضور نے پوچھا کہ اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا نہیں؟ تو عرب تھے، انہوں نے کہا قتل کر دوں گا اگر میری ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے. حضور نے فرمایا تم جن عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہنیں ہیں. تو کتنا باریک نقطہ پیش کیا کہ تم جن عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہنیں ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری سمجھ میں آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں، زنا نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا لا خیر فی دین الا صلاۃ فیہ. اس مذہب میں خیر ہی کیا ہے جس میں نماز نہیں؟ اسلام قبول کرنے کا فائدہ ہی کیا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے؟ تو اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا؟ جو ہو وہی رہو. حضور نے فرمایا لا خیر فی دین الا صلاۃ فیہ. اس دین میں کوئی بھلائی خیر ہے ہی نہیں جس میں نماز نہیں ہے. تو اگر تم اسلام میں آتے ہو اور کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو گویا تمہارے مذہب میں، اسلام میں تو نماز ہے مگر تیرے مذہب میں نماز نہیں ہوئی، اور تیرے مذہب میں جب نماز نہیں ہوئی تو اس مذہب میں خیری بھلائی کیا ہے جس میں نماز نہ ہو؟ انہوں نے 2 منٹ سوچا، کہنے لگے ایسے نماز پڑھنے بھی تیار اور ایمان قبول کیا. صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو کبیر حوزلی رضی اللہ تعالی. تو ایسے ایسے دماغوں کے اندر کانٹا پڑا ہوا، گرا پڑی ہوئی، ایک جملہ حضور ایسا فرماتے کہ وہ کھل جاتا. ہم لمبی جوڑی کتنی تقریر کریں وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، نبی ایک ایسی بات کہے گا وہ سمجھ میں آ جائے گی. تو ایسی واضح دلیلیں لے کر آتے تھے وہ، اور عملی معجزہ بھی دکھاتے تھے. مکہ کے مشہور پہلوان تھے روکانا. مکی زمانے کا قصہ ہے، حضور ایک مرتبہ مکہ سے باہر جنگل میں جا رہے، روکانا بکریاں چرا رہے، تو حضور نے ان سے بات کی اور اسلام کی دعوت دی. تو رکانا نے یہ کہا کہ میں تو تمہاری بات اس وقت مانوں جب تم کشتی میں مجھے پچھاڑ دو. اب وہ مکہ کا مانا ہوا پہلوان، کوئی حضور پہلوان تھوڑے ہی تھے. اس نے کہا میں تمہاری دلیل ولی قرآن وان نہیں مانتا، میں تو تمہاری بات اس وقت مانوں جب تم مجھے کشتی میں پچھاڑ دو. حضور نے فرمایا آؤ چل لو. چنانچہ حضور نے اس کے ساتھ کشتی لڑی اور آنکھ جھپکتے اسے چت کر دیا. اب وہ چت ہو گیا. اب وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی فالٹ ہو گیا ہے، دوبارہ کشتی ہونی چاہیے.
चुनांचे दोबारा हुजूर ने उसे कुश्ती जलड़ी और फट से चित, तो खड़ा होकर कहने लगा, मोहम्मद तुमने मुझ पर जादू कर दिया, ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने जो तौफीक दी, ईमान लाए, और बहुत बड़े सहाबी हैं, लेकिन उस वक्त ईमान नहीं लाए। पहली मर्तबा तो ये कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई है इसलिए मैं गिर पड़ा, और दूसरी मर्तबा कहा मोहम्मद तुमने मुझ पर जादू कर दिया। तो ये अमली मौजिजा है। हुजूर को पहलवान थोड़े ही थे, लेकिन उस मक्का के माने हुए पहलवान को हुजूर ने आग झपकते चित कर दिया। ये अमली मौजिजा था। तो अमली मौजिजे भी अल्लाह ताला नबी को देते हैं, इल्मी दलीलें भी उनको देते हैं, और इल्मी दलीलें नबियों की ज्यादा कारगर होती हैं अमली मौजिजों से। और आसमानी किताबें तो बिलबय्यिनात व ज़ुबुर, अल्लाह ताला जब इंसान हमेशा मर्दों को रसूल बनाकर, यानी इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजते हैं, वो इंसान अपना रसूल होना लोगों से कैसे मनवाता है? इस तरह मनवाता है कि वो रसूल बय्यिनात व ज़ुबुर लेकर आता है, और बय्यिनात व ज़ुबुर के जरिए से मनवाता है। और एक ताल्लुक ये है कि ला तालमुन के साथ जोड़ा जाए कि अगर तुम बय्यिनात और ज़ुबूर नहीं जानते, यानी आसमानी किताबों का इल्म नहीं रखते और नबियों की तालीमात का इल्म नहीं रखते, तो जाओ पीपल ऑफ बुक्स से पूछो। पीपल ऑफ बुक्स से जो है वो आसमानी किताबों का इल्म रखते हैं, नबियों के बारे में उनके पास में नॉलेज है, लिहाजा उनसे जाकर पूछो कि हमेशा रसूल कौन आया। उसके बाद आयत है वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं कि इसी जमाने गुज़िश्ता के कायदे के मुताबिक, अल्लाह की सुन्नत शरीफा के मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आपकी तरफ कुरान करीम उतारा है। वअंज़लना इलैका ज़िक्रा, क्यों आपकी तरफ उतारा है? ताकि इस कुरान को आप लोगों को वाज़ेह करके समझाएं। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। देखो अल्लाह ताला चाहते तो आसमान से जैसे बारिश गिरती है, ऐसे अल्लाह ताला चाहते तो आसमान से कुरान करीम भी नाजिल हो सकता है। जैसे आसमान से बारिश गिरती है, बीच में कोई इंसान का वास्ता नहीं है, ऐसे अल्लाह चाहते तो आसमान में से ऐसा कुरान आ सकता था। फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है कि वो वही कुरान की हुजूर पर उतारी और हुजूर ने लोगों को पढ़कर सुनाई? ये तो बीच में एक शक की बात पैदा कर दी। ये शक की बात पैदा करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट अल्लाह ने आसमान से कुरान हमारे घर में क्यों नहीं उतार दिया? तो बीच में कोई शक की बात होती ही नहीं। जो जवाब दिया गया कि एक मसलहत से ऐसा किया गया है, आसमान से किताब तुम्हारे घर में लटका दी जाती, तुझे समझाता कौन तुम्हें? और हमने हुजूर पर कुरान, इंसान पर रसूल बना करके उस पर कुरान इसलिए उतारा है ताकि ये लोगों को वाज़ेह करके समझाए कि अल्लाह के कलाम का ये मतलब है। वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। देखो यहाँ रुको, यहाँ से ये साबित हुआ कि इस्लाम में अथॉरिटी सिर्फ कुरान करीम नहीं है, कुरान करीम के साथ हदीसें भी अथॉरिटी है। ये मसला साफ निकला। सिर्फ कुरान करीम को कोई समझ ही नहीं सकता हदीसों को मिलाए बगैर, लिहाजा हदीसें भी अथॉरिटी हैं। कुरान और हदीस मिल करके दीन वाज़ेह होगा। कोई भी मिसाल ले लो, कुरान करीम में 31 जगह पर यह मजमून आया है अक़ीमिस्सलाह, 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 नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो। लेकिन कोई शख्स सिर्फ कुरान करीम पढ़ करके इसको समझा नहीं सकता है कि नमाज का एहतमाम करें कैसे, नमाज कहते किसे और उसका एहतमाम कैसे किया जाता है, कोई नहीं समझा सकता। कुरान करीम में कहीं नहीं है कि फजर की 2 रकातें हैं, ज़ोहर की 4 रकातें हैं, असर की 4 रकातें हैं, मगरिब की 3 रकातें हैं, ईशा की 4 रकातें, कुरान में कहीं नहीं। फिर वो पूरी रकात इस तरीके पर पढ़नी है, कुरान करीम में तफसीलात कहीं नहीं है। कुरान करीम में तो बार बार ये कहा गया नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम करो। वो नमाज का एहतमाम कैसे करना है वो अल्लाह ने अपने रसूल को समझा दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील के साथ वो तमाम डिटेल उसकी उम्मत को बताई जो नमाज के एहतमाम में दाखिल है। मस्जिदें कायम की, ये मस्जिदें कायम करना ये भी नमाज के एहतमाम में है। अगर मस्जिदें नहीं होंगी मुसलमान नमाज पाबंदी से रेगुलर पढ़ नहीं सकता। अगर मस्जिदों के बगैर लोग घरों में नमाज पढ़ेंगे, घरों में नमाज पढ़ने वाले रेगुलर नमाजी हो नहीं सकते हैं, खेड़ बखेड़ कर देंगे नमाजें। ये मस्जिदें और निजाम मस्जिदों का बनाया ही इसलिए गया है ताकि लोग पाबंदी से एहतमाम कर सके नमाज का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह पर 3 मुसलमान बसते हों और वो मिल करके इकट्ठा होकर जमात से नमाज नहीं पढ़ेंगे तो शैतान उन पर गालिब आ जाएगा। मस्जिदें बनी,
مسجدیں بننے کے بعد پھر جماعت کا نظام بنا، جماعت کے نظام بعد ایک امام بنا، امام میں کیا کیا کوالیفائی، کیسی اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات وہ بیان کی. پھر ایک اذانوں کا سلسلہ چلا، اذان کی ایک لمبی حدیثیں ہیں کہ جس میں اذان کی ابتدا کی گئی. پھر نماز کی ٹائمنگ کی گئی، اوقات مقرر کیے گئے، پھر نمازوں کی رکعتیں متعین کی گئی، اور اتنی تفصیلات ہیں کہ اقیم الصلاۃ کو سمجھانے والی حدیثیں 2000 ہیں. 2000 حدیثیں ہیں جو صرف اقیم الصلاۃ کو سمجھاتی ہیں. وہ 2000 حدیثیں جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے اقیم الصلاۃ کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے پر قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، زکات دو، زکات دو، زکات دو. کیا چیز ہے زکات؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں. زکات کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں. اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ کچھ نہیں معلوم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری اس کی ڈیٹیل بتائی. اور اونٹوں میں یہ نصاب ہے، اتنی زکات ہے، گائے بھینس میں یہ نصاب ہے، اتنی زکات ہے، بکریوں میں یہ نصاب ہے، اتنی زکات ہے، سونے میں یہ نصاب ہے، اتنی زکات ہے، چاندی میں یہ نصاب ہے، اتنی زکات ہے. سب ڈیٹیل بتائی. اور 500 حدیثیں ہیں جو آتوا الزکاۃ کا مطلب بیان کرتی ہیں. وہ 500 حدیثیں جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے آتوا الزکاۃ کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے. پھر حضور نے کیسے سمجھایا؟ صرف قول ہی سے نہیں سمجھایا. قرآن کریم کو صرف قول ہی سے نہیں سمجھایا، عمل سے سمجھایا. مسجد نبوی میں جب ممبر بنا ہے تو ممبر بننے کے بعد میں حضور نے جو نماز پڑھائی، ممبر پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی. یہاں کھڑے ہو کر یا اس اوپر والے آخری درجے پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی. قیام، رکوع، قوما وہیں ممبر پر. پھر حضور الٹے پاؤں نیچے اتر آتے تھے اور نیچے سجدہ فرماتے تھے، اور سجدہ فرما کر اگلی رکعت میں پھر ممبر پر تشریف لے آتے تھے. ایسی پوری نماز ممبر پر پڑھائی. اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح سے نماز پڑھتے دیکھا اس طریقے سے نماز پڑھو. بتاؤ اس نماز میں صحابہ نے سجدے کی جگہ دیکھا ہوگا یا حضور کو دیکھا ہوگا؟ جب حضور ممبر پر نماز پڑھا رہے ہوں گے تو سب صحابہ جو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا؟ سجدے کی جگہ. اگر سجدے کی جگہ دیکھا تو پھر حضور کے وہاں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ اس نماز میں سارے نمازی حضور کو دیکھ رہے ہیں، سجدے کی جگہ کوئی نہیں دیکھ رہا. وہاں دیکھ رہے ہیں حضور کو. اب یہ تو اس وقت جب نماز شروع میں سکھائی جا رہی تھی اس وقت کی حدیث تھی. پھر جب صحابہ سیکھ گئے اب ہر آدمی ممبر پر یوں دیکھتا ہے. آج اگر ممبر پر یوں دیکھنے لگے تو مکروہ ہے. کیا حدیث میں آیا؟ حدیث کو تو سمجھنے کے لیے کچھ بھیجے میں چاہیے کچھ کہ حدیث کس زمانے کی ہے، کن حالات میں ہے، وہ منسوخ ہے یا معمول بہی ہے، یہ بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے. آج ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، بندر کو ادرک کی ایک پیس مل گیا تھا، ادرک کا پیس مل گیا تھا، تو اس نے سڑک پر دکان لگا دی اور ایک میں پنساری ہوں چادر پھیلا کر کے وہ پیس رکھ دی ادرک کی اور کہا کہ میں پنساری ہوں، میں دوائیں بیچنے والا ہوں، کیمسٹ ہوں. کیوں کہا؟ دیکھو یہ دوا رکھی. تو آج دنیا میں یہ حال ہوگا. ہمارے نوجوان بھائی خاص طور پر کالج میں پڑھنے والے کہیں کتاب میں 2-4 حدیثیں پڑھ دی اور مجتہد بن گئے کہ حدیث میں آئے. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے کہ کس زمانے کی حدیث ہے، کن حالات کی ہے، وہ معمول بہا ہے یا منسوخ ہوئی ہے، یہ ساری باتیں جاننی پڑتی ہیں. اس کے لیے عمریں خرچ کرنی پڑتی ہیں تب جا کر کے وہ سمجھ میں آتا ہے. اتنا آسان نہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آتوا الزکاۃ کا مطلب سمجھنے کے لیے 500 حدیثیں اس کے ساتھ ملانی پڑیں گی، اور اقیم الصلاۃ کا مطلب سمجھنے کے لیے 2000 حدیثیں اس کے ساتھ ملانی پڑیں گی. اس کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 2 چیزیں اتھارٹی ہیں. ایک تو اللہ نے جو حضور کی طرف قرآن کریم نازل کیا ہے وہ اتھارٹی ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اس قرآن کریم کو جو حضور نے سمجھایا ہے وہ اتھارٹی اور دین کی بنیاد ہے. قرآن نازل ہو گیا تو لٹک کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے. ہم خود سمجھ جائیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے استاد نے کچھ تھوڑا بہت ہمیں سمجھایا ہو تو اسی راستے پر تو ہم آگے بڑھیں گے. ہمارا کوئی استاد ہی نہیں، ہمارے گھر میں قرآن لٹکا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے اسے؟ اور دیکھو اب قرآن نازل ہوا حضور پر، اور حضور نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کو سمجھایا،
اور حضور کے شاگرد بنے صحابہ، اور حضور نے جس نہج پر سمجھایا صحابہ بھی اسی نہج پر سوچ کر قرآن کریم کو سوچ کر کے قرآن کریم کی باقی تفصیلات صحابہ نے بیان کی۔ صحابہ نے جب چلے گئے تو ان کے شاگرد تابعین آئے، وہ تابعین کو صحابہ زندگی بھر 100 سال تک ان تابعین کو پڑھاتے رہے، اور 100 سال تک نئے نئے مسائل قرآن میں اور حدیث میں سے کیسے نکالنے ہیں وہ صحابہ نکال کر اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے۔ تو شاگردوں میں ایک ایبلٹی پیدا ہوئی ہے۔ جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو تابعین نے یہ کام کیا، پھر تابعین 100 سال تک یہ کرتے رہے اور اپنے شاگرد طبع تابعین کو یہ بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، تو ان کا زمانہ چلا گیا تو اگلوں نے کام شروع کیے۔ یہ سلسلہ بسلسلہ آتا ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ یہ جو لعلہم یتفکرون ہے اسی کا نام اجتہاد ہے۔ حضور یتفکرون حضور کے لیے نہیں کہا گیا، حضور کے پاس بیان کرنے کے لیے اللہ کے یہاں سے وحی آئے گی، اس وحی سے حضور کو سمجھا دیں گے، لیکن حضور کے بعد جتنا حضور نے سمجھایا وہ تو حدیثیں ہیں۔ پھر آگے جو صحابہ اپنے ذہن سے سمجھیں گے وہ لعلہم یتفکرون میں ہے کہ شاید وہ سوچیں اور سوچ کر جو باقی رہ گیا وہ نکالیں۔ پھر صحابہ کا دور گزر جائے، اگلا دور آئے تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ان کے لیے بھی ہے، اور یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قیامت تک چلے گا۔ یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قیامت تک چلے گا۔ آج دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹیوب بیبی کا کیا حکم ہے؟ ٹیوب میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا کیا حکم ہے؟ بتاؤ، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، صحابہ نے کہاں بیان کیا، تابعین نے کہاں بیان کیا؟ ان کے زمانے میں یہ صورت تھی تو کہاں سے بیان کریں گے؟ آج اس کا حکم ہم بیان کریں گے، ہم کہاں سے بیان کریں گے؟ اسی قرآن و حدیث سے بیان کریں گے۔ کیسے بیان کریں گے؟ ہم نے اساتذہ سے قرآن و حدیث جس طرح سے پڑھا ہے اس کی روشنی میں سوچ کر بتائیں گے، اور انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ اور اگر غلط بھی ہو گیا تو اللہ کے محروم نہیں رہیں گے۔ حضور کا ارشاد ہے اگر مجتہد غلطی کرتا ہے تو 1 ثواب ملتا ہے، اور صحیح حکم بیان کرتا ہے 2 ثواب ملتے ہیں۔ تو اگر ہم سے غلطی بھی ہو جائے گی اللہ کے ثواب پائیں گے، اور صحیح بات پا لی تو 2 ثواب پائیں گے۔ مگر یہ سلسلہ سمجھانے کا آج تک آیا تو ہم آج اجتہاد کر کے ٹیوب بیبی کا حکم بتائیں گے، اور اگر یہ سلسلہ ہی نہیں آیا تو کیسے سوچ کر بتائیں گے؟ غرض لعلہم یتفکرون کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور نت نئی جتنی چیزیں پیش آتی رہیں گے سب کے احکام امت بیان کرتی رہے گی۔ امت میں جو مجتہدین مقید ہیں وہ سب احکام بیان کرتے رہیں گے، اور وہ سب لعلہم یتفکرون میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی آیت کریمہ کے مطابق حضور کے زمانے میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے اور احکام بیان کرتے تھے۔ حضور کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا زمانہ آیا۔ صحابہ کے زمانے تک امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے تک امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ صحابہ کے زمانے تک جہاں بھی کوئی صحابی ہے بس وہی اتھارٹی ہے، اسی سے مسلمان مسئلے پوچھتے تھے، جو بتا دے اس پر عمل کرتے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے، اسٹار جیسی۔ ایک اسٹار ہوتا ہے نا، قطب ستارہ کہتے ہیں اسے، اسی قطب ستارے کی کو بیج بنا کر کے اس کے اوپر قطب نما بنتا ہے۔ تو میرے بھائیو کوئی ضروری نہیں کہ قطب ستارہ جو ہے اسی کے بیس پر بن سکتا ہے، آسمان میں جتنے اسٹارز ہیں ہر اسٹار کو بیس بنا کر قطب نما بن سکتا ہے۔ جو پلانٹ ہیں پلانٹ کو نہیں بنا کے پلانٹ چلتے رہتے ہیں، وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں، لیکن اسٹارز جتنے ہیں وہ سب ایک جگہ پر اپنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال اسٹار جیسی ہے، کسی بھی ستارے کو تم بنیاد بنا کر کے رہنمائی چاہو، ایسٹ کون سا ہے، ویسٹ کون سا ہے، ساؤتھ کون سا ہے، نارتھ کون سا ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ فلاں جگہ سے کتنا فاصلہ ہے اس کو آپ اسٹارز کو بیس بنا کر کے آپ فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آج ہوائی جہاز جو چلتے ہیں، پانی میں کشتیاں چلتی ہیں، وہ قطب نما کو بنیاد بنا کر کے فاصلے طے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال اسٹارز جیسی ہے، جیسے کوئی بھی ستارہ آدمی پکڑ کر کے اسے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی حال ہے، ہر صحابی مجتہد مطلق تھا، ہر صحابی مجتہد مطلق تھا، اور جس صحابی سے جو مسئلہ پوچھا گیا وہ مسئلہ اس صحابی بتا دیا، اسے مسلمان عمل کرتے۔ صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور آیا۔ تابعین میں امام اعظم تابعی ہیں، 6 صحابہ سے ملاقات ہے تو تابعی ہیں۔
تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا. اس دور میں پہنچتے پہنچتے مسلمانوں میں ایک خاص اختلاف شروع ہوا. وہ کیا ہوا؟ دو اسکول آف تھاٹ وجود میں آئے. ایک تو وہ علماء تھے جن کے پیش نظر یہ تھا کہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. دیکھو اس وقت اسلامی فتوحات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور نئی نئی دنیا وجود میں آ رہی تھی اور سویلائزیشنوں کے آپس میں ملنے سے اور تہذیبوں کے ٹکرانے سے نئی نئی شکلیں وجود میں آئی تھی اور مسلمانوں کے پاس بے حساب دولت آ گئی تھی تو نئے نئے زندگی گزارنے کے طریقے وجود میں آ رہے تھے. تو ایک علماء کی رائے جماعت یہ تھی کہ وہ اس وقت دین کا اہم کام یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو نئی نئی شکلیں وجود میں آ گئی ان کے احکام شرعیہ بتائے جائیں مسلمانوں کو اور فیوچر میں جو شکلیں پاسبل ہیں ان کے پہلے سے ایڈوانس احکام مرتب کر کے رکھ دیے جائیں تاکہ وہ شکلیں پیش آئیں اس سے پہلے کتابوں میں ان کے احکام ہوں. دیکھو آج تو ہم زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے احکام بیان کرنا. آگے کے احکام کوئی دنیا میں کوئی مفتی نہیں سوچ رہا, آگے کے احکام دنیا کا کوئی مفتی نہیں سوچ رہا, لیکن اس وقت کے بزرگوں نے سوچا تھا کہ آگے جو احکام صورتیں پیش آنی ان کے احکام بھی ایڈوانس مرتب ہو جانے چاہیے. تو ان کا کام تو فقہ پڑھنا پڑھانا اصل کام یہ تھا, اور جب ضرورت پڑتی تھی تو ضرورت کے وقت حدیث شریف بھی بیان کرتے تھے, اور قرآن شریف تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا تھا. یہ جو حضرات تھے یہ اہل فقہ کہلاتے تھے, یہ اہل الرائے کہلاتے تھے. اور ایک دوسری جماعت تھی علماء کی, وہ یہ سوچتی تھی کہ قرآن کریم تو محفوظ ہے, لکھ لیا گیا ہے اور حافظوں کو لاکھوں حافظوں کو یاد ہے, مگر حدیثیں اس زمانے میں لکھی نہیں گئی تھی, زبانی روایتیں چلتی تھی. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو دین کی بنیادی خدمت ہے ان حدیثوں کی حفاظت, لہذا وہ ادھر لگ گئے. یہ جو علماء تھے یہ ان کا اصل کام حدیث پڑھنا پڑھانا تھا, اور حدیث پڑھنے پڑھانے کے ساتھ طالب علم مسئلے پوچھتے تو مسئلے بھی بتاتے, یعنی حدیث پڑھانے کے ساتھ اجتہاد بھی کرتے تھے. یہ اصحاب الحدیث ہیں اور یہ اصحاب الفقہ ہیں, یہ اصحاب الفقہ ہیں, یہ اصحاب الحدیث ہیں, اور یہ اصحاب الحدیث ہونے کے ساتھ مجتہد بھی ہیں, اور یہ اصحاب الفقہ ہونے کے ساتھ محدث بھی ہیں. مگر حدیث پڑھانا ان کا مشغلہ نہیں ہے, ضرورت پڑے گی حدیث بیان کریں گے, اصل کام فقہ ہے, اور ان کا کام حدیث پڑھانا ہے, ضرورت پڑے گی تو مسائل بیان کریں. پھر یہ زمانہ آگے بڑھا تو یہ جو سلسلہ اصحاب الفقہ کا تھا اس سلسلے میں اختلافات نہیں ہوئے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہوئے, پھر ان کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد ہوئے. امام ابو یوسف امام محمد بھی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے درجے کے لوگ تھے, مگر وہ شاگرد ہی بنے رہے اور انہوں نے اپنا اسکول الگ نہیں کیا. پھر ان کے شاگرد آئے, پھر ان کے شاگرد آئے, یہ سلسلہ چلتا رہا. اور دوسرے کوفہ میں بہت سے مجتہدین یہی کام کرتے تھے, ان کا سلسلہ بھی ایک ہو گیا آگے جا کر. اور ادھر جو تھے امام مالک علیہ الرحمہ, یہ جو اصحاب الحدیث ہیں ان کے سب سے سرخیل پہلے جو امام مالک ہیں, امام مالک کے شاگرد امام شافعی آئے, انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کر کے اپنی اجتہاد الگ کی. پھر امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد آئے, انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کر کے اپنے اجتہادات الگ کیے. تو یہ جو حلقہ ہے یہ 3 حصوں میں بٹ گیا. تیسری صدی ختم ہوئی, چوتھی صدی پر آیا, تو چوتھی اب مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں. اب چوتھی صدی ہوتے ہوتے جو مجتہدین, جو نئے نئے مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں, اب مجتہد مطلق کے لیے کوئی چانس نہیں ہے, مگر بہرحال ہو رہے ہیں. تو امت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو مجتہد مطلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا, لہذا اب نئے مجتہد مطلق کے تو پیدا ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. لہذا امت میں جتنے اختلافات ہو گئے ہیں بس وہی امت کو روک دیا جائے, آگے زائد اختلافات نہ ہونے دیے جائے. اب جو امت نے جائزہ لیا تو 2/3 مسلمان امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا فالو کر رہے تھے, اس مکتب فکر کا فالو کر رہے تھے, اور 1/3 جو مسلمان رہ گئے وہ ان 3 میں بٹے ہوئے تھے. کوئی امام مالک کا فالو کر رہا تھا, کوئی امام شافعی کا فالو کر رہا تھا, کوئی امام احمد کا فالو کر رہا تھا, اور ان 4 کے علاوہ کسی اور فقیہ کا فالو کرنے والے دنیا میں رہے ہی نہیں تھے. جب یہ 4 مکتب فکر, تو اس وقت علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ بس یہیں روکو, اب آگے نئے مجتہد ہوئے اور نئی نئی باتیں ہوئی تو امت میں دن بدن اختلافات اور جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ جتنوں میں تقسیم ہو گئے ہیں بس اتنے میں روکو,
چنانچہ اس وقت یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ امت یہ 4 کا فالو کرتی آ رہی ہے، بس اسی میں رکے، اس سے آگے مزید اختلافات کا شکار نہ ہو۔ یہ ہے 4 میں روکنے کا اور مزید اختلافات کا شکار ہونے سے بچانے کے۔ 4 فقہوں کے اندر جو تقلید کو روکی گئی ہے وہ امت میں مزید اختلافات کا شکار ہونے سے امت کو بچانے کے لیے روکا گیا ہے۔ آج حنفی زیادہ ہیں اور یہ شافعی مالکی حنبلی کم ہیں، وہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مالکی حنبلی اور شافعی یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے حضرات ہیں، اور ان میں پھر استاد شاگردوں میں اختلافات ہو گئے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں، تو وہ بڑا جتھا بڑا رہ گیا اور یہ جتھا تقسیم 3 میں ہو گیا۔ اب یہاں وہی سوال جو میں نے کیا تھا کہ بھئی یہ کیا ٹھیک ہے، امت کو آگے اختلافات سے روک دیا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ جو جتنا ہو گیا ہے اسے بھی ختم کرو۔ یہ جو 4 مکتب فکر ہیں، یہ جو 4 تسبیحیں ہیں، انہیں توڑو اور ان کی 4 کی ایک تسبیح بناؤ۔ تو میں نے نیگیٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا کر دے تو واہ 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 واہ، کیا کرنا، ہم 100 سال کا سجدے شکر ادا کریں اگر کوئی ایسا کر دے، مگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کوشش کرے گا تو نئی غلطی کرے گا، نیا ایک پنتھ شروع کرے گا، ایک نیا مذہب شروع کرے گا، ایک نیا مکتب فکر شروع کرے گا، یہ 4 ختم نہیں ہوں گے، 5واں وجود میں آ جائے گا۔ لہذا کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں، اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوتا جائے گا اور یہود و نصارہ سے بھی زیادہ اختلاف ہو جائے گا، اس حدیث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو اختلافات امت میں ہو گئے وہ اختلافات ریورس نہیں ہوں گے، جو اختلافات ہو گئے وہ چلتے رہیں گے، ان کے فیصلے قیامت میں جا کر ہوں گے۔ اس لیے اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر یہ 4 مذاہب مل کر ایک مذہب بن جائے تو واہ واہ کیا کہنے، مگر یہ کسی کے بس کا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی اگر چاہے گا تو وہ 4 کو ایک نہیں کر سکے گا، وہ 5واں کھڑا کرے گا۔ اس لیے یہ 4 مذاہب میں روکا گیا ہے مسلمانوں کو، یہ مزید اختلاف اور انتشار نہ پیدا ہو مسلمانوں میں، اس لیے روکا گیا ہے اس میں۔